بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 2.5 جو کہ وضو سے متعلق ہے، اس کے دوسرے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ یہ جان سکیں کہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا حاصل تعلم ہے وضو کی فضیلت و آداب سے واقف ہو سکے۔ پیارے بچوں، آج ہم وضو کے آداب کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے، اور اس بات کا ثبوت پیش کیا ہوگا کہ جو سبق آپ بچوں کو کل پڑھایا گیا تھا، آپ نے اس سبق کو انتہائی اچھے انداز میں یاد کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے۔ حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ ہے، جس نماز کے وضو میں مسواک کی گئی ہو اس کی فضیلت اس نماز پر 70 درجہ زیادہ ہے جس کے وضو میں مسواک نہیں کی گئی۔ سنن بہقی کی روایت نمبر 156 ہے۔ اس میں وضو کے اندر مسواک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ جب انسان وضو میں مسواک استعمال کرتا ہے پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے تو وہ بغیر مسواک کے کیے جانے والے وضو کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں 70 گنا درجے کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے عنوان سے سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سوالات کے جوابات انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے، اور ان سوالات کی بدولت آپ سبق کے پڑھنے سے پہلے ہی سبق کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر چکے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، دنیا کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ وضو کرتے ہوئے پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ انسان نل کو کھلا چھوڑ دے اور باتیں کر رہا ہو، پانی گر رہا ہو، بہہ رہا ہو، ضائع ہو رہا ہو، یہ نامناسب بات ہے۔ وضو سنت طریقہ کے مطابق کرنا چاہیے اور ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ترتیب جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ وضو کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان نے وضو کیا، جب اس کا وضو ٹوٹ جائے دوبارہ سے وضو کر لے، تو جو اس بات کا اہتمام کرتا ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہے، فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، صحت مند اور صاف ستھرا رہنے کے لیے وضو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نہ صرف وضو کی وجہ سے انسان ظاہری طور پہ صحت مند، توانا اور چاق و چوبند رہتا ہے، بلکہ انسان روحانی طور پہ بھی پاکیزہ رہتا ہے۔ یہ تھی وہ چند باتیں جو ہم نے وضو کے تعارف میں سیکھی۔ پیارے بچوں، اب ہم وضو کے آداب کو کتاب میں سے پڑھ لیتے ہیں۔ وضو کرتے وقت بلا ضرورت دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وضو میں مسواک کا استعمال کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ وضو کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کا استعمال کم سے کم ہو۔ وضو کی مسنون دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ تمام اعضاء کو اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ وضو اطمینان اور سکون سے کرنا چاہیے، جلد بازی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے تاکہ ہم صحت مند اور صاف رہیں اور ہمیں اس کا پورا اجر و ثواب ملے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھیں وضو کے آداب کے حوالے سے چند بنیادی باتیں جو آج کے سبق کی روشنی میں ہم نے حاصل کی۔ آئیے اب ہم سرگرمی کر لیتے ہیں۔ سرگرمی یہ ہے کہ کمرہ جماعت میں صفائی کی اہمیت پر کم از کم 4 سطریں لکھیں اور اساتذہ کرام کو دکھائیں۔ عمدہ انداز میں لکھنے والوں کی اساتذہ کرام حوصلہ افزائی کریں۔ تو ابھی آپ بچوں نے صفائی کی اہمیت کے حوالے سے کم از کم 4 سطریں تحریر کرنی ہے۔ گزارش کرتا ہوں اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں ہر بچے سے یہ سرگرمی مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کو احسن انداز میں مکمل کیا ہوگا، اور اس سرگرمی کی بدولت آپ نے اپنے اندر لکھنے کی صلاحیت کو نکھارا ہوگا اور آپ خود سے تحریر لکھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔
عزیز طلباء و طالبات، گھر کا کام آپ بچوں کے لیے ہے کہ اپنے والد کے سامنے آداب وضو کا لحاظ رکھتے ہوئے وضو کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے وضو کرنے میں کیا کمی ہے جس کو دور کرنا لازمی ہے۔ آپ نے اپنے والد یا والدہ محترمہ کے سامنے وضو کرنا ہے آداب وضو کا خیال رکھتے ہوئے، اور پھر ان سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کا وضو مکمل ہے، کیا آپ کا وضو درست ہے۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہے تو والدین سے اس کوتاہی یا کمی کو دور کروانا ہے اور اس حوالے سے اصلاح کو قبول کرنا ہے۔ تو یہ کام آپ نے گھر میں والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے پڑھا وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، وضو کرتے ہوئے پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وضو سنت طریقہ کے مطابق کرنا چاہیے اور ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، وضو کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیشہ باوضو رہنے سے فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، صحت مند اور صاف ستھرا رہنے کے لیے وضو انتہائی ضروری ہے۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آج کے سبق سے حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے پیارے بچوں، آج ہم نے وضو کے آداب سے واقفیت حاصل کی۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو نہایت احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔